زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی اقتدار سے رخصتی سے قبل واشنگٹن کے پرتشدد مظاہروں میں 4 افراد کی ہلاکت نے دنیا کو جمہوریت کا درس دینے والے امریکہ کا بھیانک چہرہ دکھا دیا ہے۔ پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دینے والے ان مناظر کی پشت پناہی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف اپنے ملک، عوام، آئین، قانون اور جمہوریت کے بہت بڑے دشمن ثابت ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑے سیاسی گنڈے کا رول ادا کیا ہے۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے اس دن کو امریکہ کا سیاہ دن قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ دن امریکہ کے لیے نہیں بلکہ جمہوریت کے لیے بھی سیاہ دن تھا۔ اب جب کہ ان کے خلاف امپیچمنٹ کی قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے، تو ایسے شرمناک طرز عمل کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست انجام کو پہنچ پائے گی یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف گلف کوآپریشن کونسل کے 41ویں اجلاس کے موقع پر عالم عرب میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ رونما ہوئی ہے۔ تقریباً 3.5 سال بعد سعودی اتحاد نے قطر سے تمام اختلافات بھلا کر تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قطر پر اتنے سنگین الزامات کے بعد آنن فانن تعلقات کی بحالی کسی گریٹ گیم کا نتیجہ ہے یا نئے امریکی صدر کی کوئی سیاسی چال ہے؟ ان دونوں موضوعات پر تفصیلی گفتگو کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے عالم عرب کے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ نگار جناب محمد انیس الرحمان صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور بذریعہ ویڈیو لنک کویت سے ہمیں جوائن کریں گے پرومیننٹ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ارشد محسن صاحب، اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ امریکہ جمہوریت کا چیمپئن بن کر ایک عرصہ ہائے دراز سے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں بدامنی، انتشار، حتیٰ کہ قتل و غارت تک کے جو معاملات چلاتا رہا ہے، آپ کے خیال میں واشنگٹن میں جو تازہ ترین صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، کیا امریکہ کے لیے یہ مکافات عمل نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ جس طرح کہ آپ نے سوال میں کہا کہ امریکہ یا مغرب آن دا ہول وہ جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے، سیکولرزم کا چیمپئن بنتا ہے، انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے، اور اس بات کو باور کراتا ہے باقاعدہ ہر فورم کے اوپر کہ ہم پروٹیکٹرز ہیں۔ آپ نے ان کی مختلف فورمز کے اوپر مختلف طریقوں سے دیکھا ہوگا کہ وہ اس چیز کو بار بار باور کرواتے ہیں کہ دا وائٹ مین از دا سیویئر آف دا ورلڈ، وہی ہمیشہ یہ کہتے ہیں۔ اور ترقی پذیر ممالک میں جہاں تک ان کی انفلوئنس کا یا ان کی طرف سے انٹرفیئرنس کا یا وہ نام استعمال کرتے ہیں جو آج کل کیا جا رہا ہے، جو ٹرمپ نے یا اس کے حامیوں نے کیا کیپٹل میں، یو ایس کیپٹل مینس کیپٹل ہل جو ان کی، ٹھیک ہے، انسریکشن۔ تو امریکہ کی جو ہسٹری اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں چند ایک ایگزامپلس دے سکتا ہوں۔ دیکھیں، کیوبا سے سٹارٹ کر لیں آپ۔ کیوبا میں انسریکشن اور رجیم چینج امریکہ نے اس میں کیا، نکراگوا میں، ہیٹی میں، موسٹ آف لیٹن امریکہ، یعنی کہ جو ساؤتھ امریکہ کے زیادہ تر ممالک جو ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ کرتا رہا ہے رجیم چینج کے لیے، انسریکشنز کے لیے۔ آج بھی وینزویلا کی جو وہاں کی حکومت ہے، موجود ہے، لیجٹمیٹ ہے، اس کے خلاف وہ اپوزیشن کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں رجیم چینج وہاں کروانا چاہتا ہوں۔ آگے امریکہ نے ویتنام میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں یہ ساری رجیم اسی نے چینج کروائی ہیں جمہوریت کا چیمپئن بن کے، یہ ساری چینج اس نے کروائی ہیں۔ تو افغانستان آپ نے ذکر کر دیا، عراق کر دیا آپ نے، ویتنام میں کر دیا، اور ویتنام کی تو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ تو ساری فالس فلیگز کے اوپر بیس تھی، پوری کی پوری عراق کی بھی ایسا ہی تھا۔ اچھا، اس کی پہلی جنگ تھی نا عراق کی، جسے وہ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا نام دیا تھا، وہ بھی اس نے پہلے صدام حسین کو ایک طرح سے پش دی تھی کہ کویت کے اوپر تم کرو قبضہ، اور اس کے بعد پھر اس سے بیک آؤٹ کر دیا، کیونکہ اس کی ریزنز تھیں بہت ساری۔ وہ چاہتا تھا کہ عراق کو وہاں پہ ایک شکست دی جائے، کیونکہ یو ایس ایس آر تو گر چکا ہوا تھا اس وقت تک، اور پھر نیو ورلڈ آرڈر اناؤنس کرنا تھا۔ اس کے لیے کوئی ایک ہمیشہ موقع اور محل ڈھونڈتے ہیں، اس چیز کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ تو پھر سیکنڈ جس طرح آپ نے ذکر کیا، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا ایک بہانہ بنایا اور جھوٹی ساری دنیا کے سامنے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جا کے کولن پاول نے جھوٹ بولا باقاعدہ کہ ہماری انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے،
اور پھر برطانیہ میں بھی ظاہری بات ہے ساتھ دیا اور اسی جھوٹ کا ساتھ دیا, اور بعد میں معلوم ہوا کہ کوئی انٹیلیجنس ایسی تھی نہیں. برطانیہ نے اس کا اقرار کیا کہ وہ غلط انفارمیشن. اچھا صرف یہی نہیں ہے, یوکرین میں دیکھیں تو اس نے یہ کام کیا, سیریا میں اس نے ایفرٹس کی, ایران کے بارے میں ابھی تک وہ کہہ رہا ہے میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہوں, اور بہت سارے جو ممالک ہیں مسلم وہاں پہ انڈائریکٹلی بھی اس نے اپنا انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ رجیمز وہاں پہ انسٹال کی. پرانے آپ وقتوں میں دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ کچھ ڈکٹیٹرز کی صورت میں بھی انسٹال کی, کچھ دوسری صورتوں میں بھی انسٹال کی. دیکھیں یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو اب بیان ہم کر رہے ہیں کہ کیا مکافات عمل ہے یا نہیں ہے. ایک چیز ہمیں سمجھنی یہاں بہت ضروری ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنشل الیکشن کا طریقہ کار ہے اس کے اندر انہیرنٹ فلاز ہیں بہت سارے. دیکھیں آپ کے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں, اور وہ چوائسیز کیسے سامنے آتی ہیں, ایک بہت لمبی ریس چلتی ہے, پرائمریز ہیں, آپ کے پاس ایک ریپبلکن پارٹی ہے, ایک ڈیموکریٹس ہیں, یعنی کسی پارٹی کا صدارتی امیدوار بننے کے لیے ایک بڑی ایک لمبی کیمپین, ایک لمبی کیمپین ہے. ان دونوں میں سے جس نے بھی سامنے آنا ہوتا ہے اس کو کس کس کے سامنے جا کر ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنا پڑتا ہے. امریکن عوام کے سامنے تو کم از کم نہیں جانا پڑتا. سب سے پہلے وہ جاتا ہے اے پیک میں, اور اختتام بھی اے پیک میں جا کے کرتا ہے. اور اے پیک کیا ہے؟ امریکن اسرائیلی پبلک افیئرس کمیٹی. وہیں پہ جا کے اس نے اپنا ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے کہ میں امیدوار ہوں ریپبلکنس کا یا ڈیموکریٹس کا. وہیں سے جا کے اس کی پھر توثیق ہونی ہوتی ہے کہ میں اب پریزیڈنٹ بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا. میڈیا بائسڈ ہے وہاں پہ, اور میڈیا جو ہے تقریباً ہر جگہ پہ بائسڈ ہوتا ہے, لیکن وہاں پرٹیکولرلی جوئش کنیکشن آپ کو اور زائنسٹ کنیکشن خاص نظر آئے گا. اچھا ایون ان کی پالیٹکس کے اندر چاہے وہ ریپبلکنز ہوں جو اپنے آپ کو گرینڈ اولڈ پارٹی کہتے ہیں, جس طرح ٹرمپ نعرے لگاتا تھا نا یہ کہ امریکہ کمز فرسٹ, میکنگ امریکہ گریٹ اگین, یہ ریپبلکن پارٹی کے ہمیشہ سے دعوے رہے ہیں. اور اس میں آپ کو نیوکونز بھی نظر آتے ہیں, ایوینجلسٹ بھی نظر آتے ہیں, یعنی مذہب پرست جو ہیں وہاں پہ عیسائی. لیکن ان کے پیچھے پھر آپ کو ایک زائنسٹ لابی نظر آتی ہے جو کہ جوئش زائنسٹ لابی موجود ہے. تو ایک طرح سے تو آپ دیکھیں تو ان کا مکافات عمل کی بات آپ کہہ سکتے ہیں. یقیناً جو انہوں نے کیا تو کسی نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی کہ امریکہ کیونکہ آج کل کورونا ہے, لاک ڈاؤن ہے ہر جگہ پہ, تو امریکہ کہیں اور تو رجیم چینج کر نہیں سکتا, تو لوگوں نے کہا خود ہی اپنی کیوں نہ رجیم چینج کر دی جائے. بہرحال ایک مذاق کے طور پہ کسی نے شیئر کی ہوئی تھی. لیکن ساتھ اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ وہاں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے پلاننگ کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ڈیموکریٹس یا ریپبلکنز ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ان کی فارن پالیسی, ان کی پالیسی فار اسرائیل, ان کی پالیسی اگینسٹ مسلمز, وہ ہمیشہ ایک ہی رہی ہے, وہ ایک ہی رہے گی. ہاں تھوڑی بہت ڈفرینسز کے ساتھ سامنے آتی ہے وہ. ٹھیک ہے. انیس الرحمان صاحب یہ فرمائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے جو کیپٹل ہل پہ حملہ کیا, آپ اسے محض سیاسی احتجاج کہیں گے یا یہ جو ہے وہ کوئی بغاوت کا ایک عنصر تھا؟ اور اس میں یہ بھی بتائیے کہ جتنی آسانی سے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا کانگریس کی بلڈنگ کو, اور جتنی آسانی سے وہ وہاں پہ دندناتے پھر رہے تھے, کیا اس سارے پروسیس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو امریکی ادارے ہیں ان کی اہلیت کا بھی پول کھل گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ جیسے کہ رضا صاحب نے جو جس طرح فرمایا ہے بہت ساری چیزیں اس میں واضح ہو چکی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ میں ہم پہلی مرتبہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی حد تک ان پہ پردہ پڑا ہوا تھا, وہ اٹھتی نہیں تھی. باوجود امریکہ بنیادی طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے عوامی لحاظ سے, اور اس سارے سلسلے میں اگر ہم اس کو بغاوت بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے, اور یہ سیاسی احتجاج بھی ہے. لیکن یہ بڑا ایک انوکھا سیاسی احتجاج ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہو رہا ہے جو ابھی بھی وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بنیادی طور پہ سب سے پہلے جو اسرائیلی لابی ہے اس سے انہوں نے ایک طریقے سے بنیادی طور پہ اپروول لینی ہوتی ہے. اپروول جو ہے نا وہیں سے لینی ہوتی ہے, اور وہ دونوں جانب کھیلتے ہیں, بلکہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ان دونوں کے پیچھے وہی لوگ ہوتے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے, یا مسلم دنیا کے اپنا جو دیگر تجزیہ نگار اسکالرز ہیں وہ نہیں کہہ رہے, یہ سارا ریفرنس خود امریکن تجزیہ نگاروں سے لیا جاتا ہے. وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, جو ان کا جس کو وہ اپنا فری میڈیا کہتے ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کارپوریٹڈ میڈیا ہے, CNN ہو گیا یا دوسرے اپنا ادارے ہو گئے, یا یہاں ادھر BBC برٹش میں,
تو ان کا ایک مختلف نقطہ نظر ہوتا ہے، یہ سارا کارپوریٹڈ ہوتا ہے، اور ان کے تانے بانے آخر میں جا کے پھر وہیں انہی لابیز سے مل جاتے ہیں جن کو ہم صہیونی لابیز کہتے ہیں مغرب کی. تو یہاں سے تو کسی چیز کا، کسی خبر کا صحیح طور کے اوپر ظاہر ہونا اور بغیر اینگلنگ کے ظاہر ہونا، یہ تو بالکل عبث ہے، پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو وہاں کارڈ کھیلا ہے، ٹرمپ کارڈ، وہ کھیلا ہے وائٹ سپرمیسی کا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا دورانیہ جو ہے صدارت کا، وہ اسی بات کے اوپر زور دیتا رہا ہے. اور انہوں نے کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ کالوں کے ساتھ وہاں جو بھی سلوک ہوتا رہا، یا دوسرے اپنا جو نسل کے لوگ ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں بہت بڑی تعداد میں، وہ بڑا ایک امتیازی سلوک رہا ہے. اور یہ مزید ٹرمپ کے دور کے اندر مزید بڑا ہے اس چیز کا. پھر آپ یہ دوسری چیز دیکھیں کہ وہاں پہ مختلف جو ادارے تھے ان کے نام ان شخصیات کے اوپر تھے جو ماضی میں وائٹ سپرمیسی کو یعنی امپوز کرنے کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں. اور اس میں مختلف قسم کی یہ قراردادیں آئیں کہ ان کے نام چینج کیے، لیکن اس نے سختی سے ان کو ایک طریقے سے ویٹو کر دیا ٹرمپ نے کہ نہیں، یہ اس کو رکھا جائے گا. تو اس کو ہم سیاسی بھی کہہ لیں یا ایک طریقے سے، کیونکہ امریکی تاریخ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سول وار کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ واشنگٹن میں اس قسم کا انتشار دیکھنے میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب رہ گئی بات وہاں اداروں کی یہ ناکامی ہے یا کیا ہے. دیکھیں ان کے اداروں کے اوپر جو اپنا رول ہے وہ وہی سپرمیسی، وائٹ سپرمیسی کے لوگ ہیں. میں نے خود ٹی وی اسکرین پہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو پولیس اہلکار تھے، سفید فام جو ہوتے تھے، وہ مظاہرین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے وہاں ادھر. ڈیفینسو تھے وہ؟ ہاں جی، ڈیفینسو بھی نہیں تھے وہ، تو اشارے کر کر کے بلا رہے تھے کہ اس طرف آؤ. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھا. یہ امریکہ کے، تو یہ بغیر اداروں کی سپورٹ کے، کیونکہ میں نے عرض کی نا کہ امریکہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ادارے بھی وہاں دو حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں. ٹرمپ کے ساتھ اصل میں امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیا ہے. ٹرمپ کی لاب والی شخصیت سے جو انہوں نے کام لینا تھا وہ لے چکے ہیں. اس کا سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ یوروشلم میں، امریکہ جیسے ملک کا یوروشلم میں اپنی ایمبیسی کو منتقل کرنا اور مقبوضہ یوروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا تھا. اب یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر بائیڈن بھی آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، کلنٹن بھی آ جائے، یہ اس کو پیچھے نہیں لے جا سکتے، اس کو ریورس نہیں کر سکتے. یہ امریکی آئین کے خلاف چلا، یعنی یہ ایسا کام تھا جو انہوں نے لے لیا، جو انہوں نے لے لیا. اور وہ اسی قسم کے نا لاؤ بالی بندے سے لیا جا سکتا تھا. اب بائیڈن جیسا آدمی جو 70 سے سینٹ کا حصہ رہا ہے امریکہ کا اور چلا آ رہا ہے، اس کی سنجیدگی یا اس کی بولڈنس جو کچھ بھی ہے، اس کے طرح کی یہ سارے ٹینور میں وائس پریزیڈنٹ رہا. ہاں وائس پریزیڈنٹ رہا ہے، لیکن اس کے ٹائم کے اوپر جبکہ وہ وائٹ ہاؤس میں ہوتا بطور صدر، یہ ذرا مشکل تھا تصور کرنا اس بات کو. یہ رہا ہے کہ ہم گزشتہ تقریباً 5-7 جو صدارتی کمپینز ہوئی ہیں وہاں ادھر امریکہ میں، اس میں جو صدارتی امیدوار ہوتے تھے وہ جب اپنا ایک ایجنڈا بیان کرتے تھے عوام کے سامنے، اس میں یہ چیز لے کے آتے تھے. یہ ہم 90 کی دہائی سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ چیز لے کے آتے تھے کہ ہم یوروشلم میں امریکی ایمبیسی لے کے جائیں گے. یہ بنیادی طور پہ وہاں یہ بش کے ٹائم پہ بھی ہم نے سنا، یہ کلنٹن کے ٹائم پہ بھی ہم نے سنا، جس میں وہ اپنی صدارتی کمپین وغیرہ چلا رہے تھے. انہوں نے تو موصوف نے کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے نا. اور میرا خیال سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں کہ یہ لائے ہی اس مقصد کے لیے گئے تھے. ٹھیک. اور جو بھی کچھ ان کی موومنٹ چلی اور ان کے داماد کوشنر ہیں، انہوں نے جس انداز میں وہاں ادھر عرب ممالک میں اس چیز کو جو ہے وہ اس کو بڑھاوا دیا، اس کی باقاعدہ کمپین چلائی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اور ابھی تک موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی سی سی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی کوشنر صاحب موجود تھے، ان کا رول تھا اس سارے معاملے میں. تو یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اداروں کی ناکامی نہیں، وہاں سارے کام بہت پری پلان ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ پلاننگ کا حصہ تھا. وہاں بڑے پری پلان ہوتے ہیں. وہاں کیوبا پہ جب حملہ کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، فالس فلیگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نا کہ جس وقت سی آئی اے نے کینیڈی کے سامنے یہ منصوبہ رکھا تھا بے آف پیکنگ پہ حملے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ پینام کا طیارہ گرا دیتے ہیں چھٹیوں پہ جو لوگ جا رہے تھے. اس نے اس چیز سے انکار کر دیا تھا. یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے 9/11 پہ ہم اپنے جہاز ٹکرا دیتے ہیں اور ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ان کی یہ فالس فلیگ سے تو ان کی جو ہے نا ہسٹری بھری پڑی ہے.
آپ چاہے جنوبی امریکہ کو دیکھ لیں، آپ چاہے مشرق وسطیٰ کو دیکھ لیں، جنوب مشرقی ایشیا میں دیکھ لیں، ویتنام کوریا کو آپ دیکھ لیں، تو یہ جو ہیں یہ مظاہرین کے ساتھ جو ہے انتظامیہ انوالو تھی، بالکل انتظامیہ انوالو تھی. اور یہ جو دیکھیں، یہ جو ابھی امپیچمنٹ کی جو بات کی گئی ہے، یہ ایک طریقے سے اس کو دھمکانے کے لیے کہ کوئی جہاں تک میں امریکی آئین کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، اس میں امپیچمنٹ تو صدر کی ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے، ایک ہفتے بعد اگر ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے نکل جاتا ہے تو یہ کس کی امپیچمنٹ کریں گے؟ بطور صدر امپیچمنٹ ہوتی ہے، جس کا ذکر کانگریس میں ہوا اور نینسی پیلوسی نے جس کو اپنا پیش کیا ہے اس سارے معاملے کو. تو مجھے نہیں لگتا کہ نہ تو یہ امپیچمنٹ کے معاملات ہوں گے یا کچھ ہوں گے. ہاں ایک چیز ہے، کیونکہ ٹرمپ کے دور میں اسلحہ بہت لیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ امریکی آئین میں لائسنس نہیں ہے اسلحے کے لیے، آپ کو اسلحہ رکھنے کے لیے، اس لیے وہ اسلحہ لے کے دندناتے جی ہاں دندناتے، خطرہ بھی ہے، ہر گھر میں وہاں اسلحہ موجود ہوتا ہے، اور اب تو بہت زیادہ ہے. کیونکہ شکاگو اور دوسری اسٹیٹس کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہاں دکانوں پہ اسلحہ کم پڑ گیا تھا، لوگ خرید کے لے گئے تھے، اور یہ آج سے 6 مہینے پہلے کام شروع ہو چکا تھا. تو ان کی طرف سے کوئی رد عمل آئے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، یا قدرت کی طرف سے کوئی مکافات عمل ہے، کیونکہ جو کچھ ہم بظاہر یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی کام ہے جو امریکہ ساری دنیا میں کرتا رہا ہے آج تک. انیس الرحمان صاحب، ویڈیو لنک کے ذریعے آج ترجمان تنظیم اسلامی محترم مرزا ایوب بیگ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آئیے ان سے بھی اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے کہ واشنگٹن میں یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، آپ نے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک اہم سوال کیا ہے کہ امریکہ میں اس طرح کے ہنگامے کیوں پھوٹ پڑے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جب امریکہ ایک عالمی قوت کی حیثیت سے ابھرا، اس نے ہمیشہ دنیا کا حکمران بننے کی کوشش کی ہے. اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو عالمی معاملات میں، عالمی تنازعات میں جو اس کا موقف ہو، دوسرے ممالک، خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک اور اسلامی ممالک جو ہیں، وہ اس کی حمایت کریں. اگر وہ اس کی حمایت نہیں کرتے تو وہ وہاں سیاسی ہنگامے برپا کروا دیتا تھا، وہاں انہیں سیاسی طور پر بلیک میل کرتا تھا. آج امریکہ مکافات عمل کا سامنا کر رہا ہے. وہی کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے. امریکہ اس وقت جو نسلی اور طبقاتی کشیدگی امریکہ میں ہے، وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور امریکہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو آئینی طور پر لوگوں کو حقوق دیے گئے ہیں، آئینی طور پر جس مساوات اور جمہوریت کا دعویٰ کیا گیا ہے، عملی طور پر ہم اس سے بالکل دوسری چیز دیکھتے ہیں. آئینی طور، مثال کے طور پر پہلے، آج سے چند اشرے پہلے تک وہاں کے بہت ریسٹورنٹس کے باہر لکھا ہوتا تھا بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. یہ صورتحال تھی امریکہ کی، اور امریکہ نے آئین میں موجود کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں، اس کی کبھی پابندی نہیں کی. اب وہ مثال دیکھ لیجیے کہ جب جارج بش جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سے نکل رہا تھا، یعنی باراک اوباما صدر بن گیا تھا جو ایک بلیک تھا، تو جس نفرت انگیز انداز میں اس نے اس کا استقبال کیا وہ دیدنی تھا. یعنی گویا ان کا آئینی طور پر انسانوں کو ایک ہونے کا تسلیم کرنا دوسری بات ہے، اور عملی طور پر ان کا مظاہرہ جو ہے وہ بالکل دوسری بات ہے. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ انفراد کے طور پر، ریاست کے طور پر امریکہ کا رویہ کیا رہا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کی ایک سفیرہ عابدہ حسین جو ہے وہ امریکہ میں سفیر تھی، تو ان کا ایک فنکشن میں سامنا ہو گیا امریکہ کے ایک جرنیل سے جو اس وقت سینیٹر تھا. جرنیل وہ ریٹائرڈ تھا، وہ اس وقت سینیٹر تھا کانگریس کا. تو اس نے بڑی رونق سے، بڑے تکبر سے عابدہ حسین سے پوچھا کہ آپ پاکستان ایٹم بم کیوں بنا رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا عابدہ حسین نے. اس نے کہا کہ پاکستان کو بھی اپنے تحفظ کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح امریکہ کو اپنی سلامتی کی ضرورت ہے. اس پر وہ سینیٹر جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا. تم نے امریکہ اور پاکستان کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے، کیا امریکہ اور پاکستان ایک ہیں؟
اور وہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے انتہائی تکبر اور رونت کا مظاہرہ کیا. یہ ایک فرد کی مثال ہے. اب میں آپ کو ریاستی سطح پر مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے عراق میں کتنی تحقیق کی گئی کہ وہاں WMD ہیں, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں, تحقیق کی گئی. تمام ٹیموں نے یہ بتایا, یہ اپنی تحقیق بتائی کہ وہاں WMDs نہیں ہیں, وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود امریکہ نے وہاں عراق حملہ کر دیا, لاکھوں انسانوں کو مار دیا, تہہ کر دیا, یوں خون بہا, بے بہا خون بہا انسانوں کا کہ جانوروں کا خون اس طرح بہانا کوئی پسند نہیں کرتا. اور بعد میں کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی. یعنی ان لاکھوں انسانوں کے خون کی کوئی حیثیت نہیں تھی جو محض رعونت میں بہا دیے گئے. یہ اس کا ریاستی رویہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے. اب میں امریکہ کی اس جمہوریت کا کوئی پول کھولنا چاہتا ہوں کہ جہاں قانون کی بالادستی کا بڑا ذکر ہے. آپ نے چند ماہ پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک پولیس افسر نے کس طرح ایک کالے کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ کر اتنا دبایا کہ وہ بیچارہ جان سے گیا. کیا ہوا اس کا؟ وہ آج آزاد ہے, وہ آج آزاد پھر رہا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اصل میں مکافات عمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر عالمی قوت جو ہے, جو آج تک تاریخ میں بتاتی ہے, وہ ہم پہلے اخلاقی طور پر زوال آتا ہے اور پھر اقتصادی اور عسکری زوال آتا ہے. امریکہ اخلاقی زوال کا شکار ہو چکا ہے. وہاں دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے ہم چوں دیگرے نیست, ہمارے جیسا کوئی نہیں. وہ اس میں چھپاتا نہیں, وہ آئینی طور پر بھی کہتا ہے, عملی طور پر بھی کہتا ہے. امریکہ یہ کہتا نہیں ہے لیکن کرتا یہی ہے کہ صرف ہم انسان ہیں, باقی جانور ہیں, باقی جنٹائلز ہیں, ان کی زندگیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ زندہ رہیں یا مر جائیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ امریکہ کا طرز عمل ہے. آج فطرت امریکہ کو اس کا جواب دے رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں امریکہ میں خانہ جنگی اسی بنیاد پر ہوگی, نسلی بنیاد پر, طبقاتی بنیاد پر. جو فرق واقع ہو چکا ہے اس بنیاد پہ امریکہ متحد رہتا نہیں نظر آتا. باقی اللہ ہی جانتا ہے کیا ہو, لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو راستہ امریکہ نے اختیار کیا ہے وہ کلیتاً تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ ایوب بیگ صاحب. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح نریندر مودی نے انڈیا میں جو ہے ہندو انتہا پسندی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے, اس کو فروغ دیا اپنے ٹینیور میں, اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امریکہ میں سفید فام نسلی تعصب, جس کا بھی اشارہ محترم انیس الرحمان صاحب نے بھی کیا کہ وہاں کی عوام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اس کے اس رویے نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا طرز عمل ہے ان دونوں رہنماؤں کا اپنے اپنے ممالک میں, یہ سیاسی رہنما سے بڑھ کے سیاسی گنڈا ثابت نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو؟ اور پھر یہ ذرا ایک اور اس میں ضمنی بات بھی ہے کہ یہ جو ابھی یہ جو پروسیس چلا ہے, یہ جو کیمپین چلائی ہے, یہ جو پورا ایک طرح سے حملہ کیا انہوں نے, جس کی مثال نہیں ملتی پچھلے 100-150 سال میں کہ امریکہ میں اس طرح کے حالات و واقعات پیش آئے ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک چیز جو ہے بڑی پرومیننٹ رہی ہے, وہ یہ کہ وہاں کے مظاہرین جو تھے وہ انڈین پرچم اٹھائے ہوئے تھے. آپ کے خیال میں یعنی وہ انڈین پرچم لہرا کے کس کی نمائندگی کر رہے تھے اور وہ کون لوگ تھے؟ جی وسیم صاحب, جس طرح کہ انیس الرحمان صاحب فرما رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اس وقت جتنا ڈیوائیڈڈ ہے شاید پچھلے 150 ایئرز یا اس سے قریب تک ڈیوائیڈڈ نہ رہا ہو. اچھا, یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ جو وائٹ سپریمیسی ہے وہ شروع سے رہی ہے. جس طرح کہ انیس الرحمان صاحب نے ذکر فرمایا نا اس کا کہ کیپٹل ہل جو ہے وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو مجسمے ہیں مختلف شخصیات کے, ان میں ایسی شخصیات بھی ہیں جو کہ سلیوری میں باقاعدہ انوالوڈ رہی ہیں. وہ ان کے ہیروز ہیں, آج بھی ہیروز ہیں, چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو, چاہے ریپبلکن ہو, چاہے وہ ریگن آیا ہو اس وقت بھی وہ موجود تھے, چاہے اس کے بعد بش سینئر اور جارج ایچ بش ہو, چاہے کلنٹن ہو, چاہے جارج ڈبلیو بش ہو, چاہے اوباما ہو, چاہے یہ ٹرمپ ہو. اب یہ مختلف پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے بظاہر انورٹڈ کاماز میں, لیکن بیسیکلی تو وہی ایک امریکہ جو ایک
سپریمیسسٹ ایک ریسسٹ نیشن ہے, اصل میں اس کی ریپرزنٹیشن ہو رہی تھی وہاں پہ. اب دیکھیں یہ جو وائٹ سپریمیسی ہے یہ امریکہ میں بڑے عرصے سے بوائل کر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. 60s کے اندر بڑا مشہور تھا وہاں کلو کلکس کلین کے جسے کہا جاتا تھا, وہ بھی اسی کام کے اندر انوالو ہوا کرتا تھا. وہ ان کا بڑے مشہور تھا, وائٹ ہوڈیز پہنی ہوتی تھی, انہوں نے وائٹ چھپایا ہوتا تھا چہرہ اور کالوں کو وہ ظلم و ستم کا شکار بناتے تھے, اور باقاعدہ ان کو اسٹیٹ کی سپورٹ حاصل تھی اس کے اندر. اچھا ساتھ اس کے اندر دیکھیں اگر آپ تو یہ جو وائلنس کالوں کے خلاف جو ہے, اور اب تو خیر جتنے بھی نان وائٹ لوگ ہیں اس میں امیگرینٹس ایشیا سے بھی بہت سارے گئے ہیں, ان کے خلاف وائلنس کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں, اور صرف ٹرمپ کے دور کی نہیں, اس سے پہلے بھی اضافہ ہوتا رہا ہے. یہ جو سب سے پہلے بلیک کلنگز ہوئی تھی یہ اوباما کے دور میں ہونی شروع ہوئی تھی, ٹرمپ کے دور میں نہیں ہونی شروع ہوئی تھی پولیس کے ہاتھوں, یعنی کہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا انہوں نے. امریکہ کی اگر آپ ڈیموگرافی دیکھیں, وہاں کی پاپولیشن کا سٹرکچر دیکھیں, تو ابھی بھی وہاں پہ کالے جو ہیں تقریباً 12% ہوں گے, تھوڑا سا کم وہ بیش ہوں گے. ٹرمپ کے دور میں بھی جارج فلائیڈ کی جو ہے وہ ہلاکت کے بعد تو پھر ہنگامے اس طرح پھوٹے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ واشنگٹن میں نیو یارک میں کرفیو لگ جانا جو ہے وہ تو انتہا تھی نا, انسائٹ کیا تھا نا اس وقت. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے کیا بیانات دیے تھے, لا اینڈ آرڈر, بالکل ان لوگوں کو اب قانون کا مکمل جو ہے وہ فل فورس آف دا لا ان کے اوپر ہم نے امپوز کرنے کی پوری کوشش کی, اور کوشش کیا کی تھی انہوں نے, کیا تھا یہ بالکل کیا تھا. وہ خود گیا تھا ایک چرچ کے اندر, اور اسی وقت پولیس جو تھی اس نے ٹیئر گیس بھی پھینکی لوگوں کے اوپر, پروٹیسٹرز کے اوپر. یہ بھی کیا جب روکنا تھا اس وقت روکا, اور اس کے پراؤڈ بوائز, نسلی تعصب جو ہے اس کو ہوا دی. اس وقت اس کے پراؤڈ بوائز جس کو وہ نام دیتا ہے, جو کہ ریسسٹ لوگ ہیں, وائٹ سپریمیسسٹ ہیں, ان کو باقاعدہ انوائٹ کیا. اس کی ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی تقریر ہے جس کے اوپر بین شین لگے ہیں. بہرحال وہ ایک علیحدہ ایک ایشو ہے. لیکن جس طرح آپ نے نریندر مودی کا ذکر کیا, انڈیا کے اندر اس نے ہندوتوا کو جس طرح بڑھوتی دی ہے, اور ویسے تو کانگریس کے دور میں بھی ڈھکے چھپے انداز میں مسلمانوں کے, چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں, چاہے وہ انڈیا کے اندر مین لینڈ انڈیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں, وہاں پہ مسلمانوں کے اگینسٹ ظلم و ستم تو جاری تھا. اور وہ وہاں بھی ایک, آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا نا سوال میں بھی, کہ ایک انتہا پسند سوچ, انتہا پسندانہ سوچ, ہندوؤں کی انتہا پسندانہ سوچ موجود تھی. کرسچنز کو قتل کیا انہوں نے, جلا دیا تھا زندہ. لیکن مودی کے آنے کے بعد وہ ایک دم اس نے اپنا جو چہرہ تھا اس کے اندر سے ماسک اتار لیا. ٹرمپ نے بھی ایگزیکٹلی وہی کام کیا. جو چیز وہاں پہ, اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے سیاسی رہنما سے بڑھ کے سیاسی گنڈے نہیں ثابت کیا اپنے آپ کو, اپنا ماسک اتار دیا. گنڈے پہلے بھی تھے, گنڈے اس وقت بھی تھے جب یہ اندرا گاندھی کے دور میں ہوا کرتے تھے. میں انڈیا کی ایگزامپل دیتا ہوں. گنڈے اس وقت بھی ہیں جب مودی کے دور میں, اس وقت گجرات تک تھے. دیکھیں اس وقت انہوں نے چہرے پہ ایک پردہ آپ نے چڑھایا ہوا, ٹھیک ہے نا, اور دھوکہ دیتے تھے. اب انہوں نے وہ بھی اتار دیا. اسی طرح امریکہ کے اندر جب یہ 9/11 سے پہلے دیکھیں تو آپ نے بہت ساری باتیں ایسی دیکھی ہوں گی کہ جس کے اندر ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا. 9/11 کے بعد مسلمانوں کو بھی ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے, اور پھر کالوں کو بھی. اب آپ دیکھیں تو, اور خاص طور پر یہ جو نسلی تعصب ہے اس کو ٹرمپ کے دور کے اندر تو اس نے اپنا جو نعرے سٹارٹ سے ہی دینے شروع کیے تھے. ایون اپنی جو فرسٹ پریزیڈنشیل کیمپین تھی 2016 میں جب وہ الیکٹ ہوا ہے, اس سے پہلے تو اس کے نعرے تھے کیا, اس کے نعرے تھے ہی یہ کہ میں امریکہ کو وہ دوبارہ گریٹ اس طرح سے بنانا چاہتا ہوں جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. یہ کیا امیگرینٹس آ کے یہاں بیٹھ کے ہوئے ہیں. لیکن جیسا کہ انیس الرحمان صاحب فرما رہے تھے, یہ سارا پلاننگ کے ساتھ ہو رہا تھا. اب انڈیا کی جہاں تک تعلق ہے, اس پروٹیسٹ میں یا اس کو بغاوت کہہ لیں آپ, چاہے اس کو سیاسی احتجاج, جو مرضی آپ نام دینے کی کوشش کریں, بیک پہ اس کے ڈیپ اسٹیٹ ان کی انوالو تھی. اور اس ڈیپ اسٹیٹ میں جیسا کہ انیس الرحمان صاحب نے فرمایا, اس میں ان کے اپنے وائٹ سپریمیسسٹ بھی موجود ہیں, ان کے کرسچن ایوانجلسٹ بھی موجود ہیں, اور زائنسٹ بھی موجود ہیں. اور ان کا ایک باقاعدہ مقصد ہے جس کے تحت وہ کرتے ہیں سارے کام. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ دو جو پروٹیسٹ کے اندر موجود تھے اور انہوں نے پرچم اٹھائے ہوئے تھے, انڈین فلیگز اٹھائے ہوئے تھے, آن دا فیس آف اٹ اس کی سینس بنتی ہے
اس کی ریزن کیا ہے؟ آن دا فیس آف اٹ ایک عام انڈین جو وہاں پہ رہ رہا ہے اس نے دیکھا کہ مجھے ٹرمپ کے دور میں جتنا سہولیات ملی، چاہے آپ امریکہ کی پالیسی ٹورڈز انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، چاہے انڈینز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو امریکہ میں موجود ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ان دونوں صورتوں میں ان کو بہت زیادہ فوائد ملے. تو ٹرمپ کا ہٹ جانا، جس طرح کہ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ انڈینز نے اپنی سولیڈیرٹی دکھائی ہے ٹرمپ کو، اس وقت دکھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں بہت سارے انوالوڈ ہیں اس میں. اچھا، جس طرح کہ یہ جو نیتن یاہو، پرائم منسٹر نیتن یاہو، اب تو خیر انہوں نے دوبارہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اسرائیل کے اندر اسرائیل میں ویسے الیکشن جو ہے 4 مرتبہ ایک طرح کا تو مذاق ہی بن گیا، 4 مرتبہ الیکشن، لیکن وہاں کے جو پروسیس ہے، وہاں کا جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اس کے اندر کوئی ذرا برابر بھی چینج نہیں آتی. صحیح کہہ رہے ہیں. چاہے وہاں پرائم منسٹر جو ہے اور کابینہ جو ہے وہ ارد گرد موجود ہو یا نہ ہو، پرائم منسٹر ابھی نیتن یاہو ہی رہے گا جب تک نئے الیکشن اور جو وہ ایک علیحدہ بہرحال بات ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا نا اس چیز کا کہ انہوں نے فلیگز اٹھائے ہوتے، تو کیا دیکھیں، ایک تو ہے وہاں کی زائنسٹ لابی، اور جوز جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں امریکہ کو. ایک ہے انڈین لابی. انڈین لابی جو ہے اس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس دور کے اندر کیونکہ انہوں نے چائنا کا گھیراؤ بھی کرنا ہے، اور ان کے کچھ پلانز ہمارے علاقے کے اندر بھی موجود ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ یا گلف، پرشین گلف کہہ لیں، اس سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ایگزیکٹلی ساؤتھ ایشیا سے ریلیٹڈ ہوں. تو ان دونوں صورتوں کے اندر انہوں نے انڈیا کو آن بورڈ لینا ہے. اور ٹرمپ نے جتنا کام ان کے لیے کیا اس پورے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، آن دا فیس آف اٹ دکھائی یہ دیتا تھا کہ ٹرمپ کا ہار جانا نقصان دہ ہوگا. حالانکہ یہ بھی ان کے ذہن میں ہے بہت سارے انڈینز کے کہ جو کملا ہیرس ہے جو کہ وائس پریزیڈنٹ بننے جا رہی ہے، وہ بیسیکلی انڈین نژاد ہے، چاہے وہ 2nd یا 3rd جنریشن میں اب آ رہی ہو، لیکن ہے تو صحیح نا. بالکل. لیکن اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ٹرمپ جو تھا وہ ان کے لیے ایک امپورٹنس رکھتا تھا. بہرحال کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا. میرا نہیں خیال اس سے کوئی اتنا زیادہ آپ کو اس کے اندر سے کوئی بہت زیادہ انفارمیشن نکلے گی، آپ کو ملے گی، یا کوئی یہ بہت ساری گیم چینجنگ چیز تھی ایک بہت بڑی، کیونکہ انڈینز نے پروٹیسٹ کیا ایک فیس ویلیو کے اوپر دیکھ کر کہ ٹرمپ جا رہا ہے، یہ جانا نہیں چاہیے. لیکن جو بھی آئے گا وہ انڈیا کو تو آن بورڈ لے کے چلے گا، اس کے بغیر نہیں چلے گا. رضا الحق صاحب، اس سے پہلے کہ ہم وہ GCC کے اجلاس اور سعودی اتحاد اور قطر کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں، اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ امریکہ میں اس وقت جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ ہے، اور یہ انتقال اقتدار کے وقت شاید ہی ایسا امریکہ کے کو یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے ہوں کہ ان حالات میں ایمرجنسی لگی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 20 جنوری کو امریکہ میں پرامن انتقال اقتدار ہو جائے گا؟ بظاہر تو ایسے ہی دکھائی دیتا ہے کہ ہو جائے گا. اس کی ریزنز ہیں کچھ، دیکھیں، ایک تو 25 تک اس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے، اور ٹرمپ نے خود ڈکلیئر کی ہے. اب تو یہ ٹھیک ہے، ٹرمپ نے ایک درمیانی رستہ اختیار کیا اپنے لحاظ سے. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو موب نے اٹیک کیا یہ اچھا نہیں کیا، برا کیا، لیکن اس نے یہ بھی کہا بھی اور پھر یہ بھی کہا کہ جی برا کیا. ہاں، اس نے ساتھ یہ بھی کہا ٹرمپ نے کہ میں ان رائٹس کے پیچھے نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. جو وائس پریزیڈنٹ ہے پینس، مائک پینس، اس نے تو باقاعدہ جو بھی پورا پروسیجر ہوتا ہے ان کا الیکٹورل کالج کے ووٹس گننے کا اور پھر باقاعدہ اقتدار دوسرے کے حوالے کر دینے کا اصولی طور پہ وہ کر دیا. جیسا کہ نیسو رحمان صاحب فرما رہے تھے کہ آرٹیکلز آف امپیچمنٹ جو ہیں وہ پہلے بھی ٹرمپ کے خلاف آئے تھے، اب بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ 4 دنوں میں کیا اس کا ہو جانا ہے. ہاں، اس کا ایک سمبولک ایفیکٹ ضرور ہوگا. ساتھ یہ کہ ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم کمانڈر ان چیف جو نیکسٹ ہے 46 کمانڈر ان چیف آف دا US آرمی، جو بائیڈن کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں. دورس نتائج اس کے اب ضرور ہوں گے. جو ڈویژن آ چکی ہوئی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. ہتھیار انہوں نے خرید لیے ہوئے ہیں اور وہ تیاری میں تو ہے نا، تیاری میں ہے، فساد کا امکان تو ہے، ابھی نہ بھی ہوں، لیکن ڈاؤن دا لائن کچھ عرصے بعد فسادات ہوں گے وہاں پہ امریکہ میں، بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے. سیکنڈلی انہوں نے یہ دکھا دیا ہے ایک چیز کہ ایک منظم کیوس کس طرح کریٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ امریکہ میں ہوا ہے. اور وہ جب چاہیں گے، کون چاہیں گے؟ وہی جو کہ وہاں پہ جس وقت چاہیں امریکہ کو گرا دیں، اور وہ زائنسٹ لابی ہی ہوتی ہے، جوئش لابی، وہ گرا سکتے ہیں ایک منظم کیوس کے تھرو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو یہ میسیج دے دیا ہے کہ یہ جمہوریت کا نام لیتے ہو نا بہت زیادہ، یہ کوئی اتنی سٹیبل چیز ہے نہیں. اس کو جس وقت بھی چاہے نا، اس کے جو پلرز ہیں آپ آرام سے ہلا سکتے ہیں،
کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. لیکن ان دا شارٹ رن بظاہر ابھی کوئی فیوچر میں کوئی ایمرجنسی یا کوئی ایسی چیز ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی. لگتا ہے ایسے یہ ایک رائے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن لگتا ہے کہ اسموتھ انتقال ابھی تو ہو جائے گا فی الحال. جناب آگے بڑھتے ہیں. انیس الرحمان صاحب یہ فرمائیے کہ گلف کوآپریشن کونسل GCC کا 41واں اجلاس ہوا ہے اور اس میں سعودی اتحاد نے قطر کے ساتھ صلح کا جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے ہیں اور ایک صلح نامہ جو ہے ان کے ساتھ ہو گیا. یہ فرمائیے کہ اتنے سنگین الزامات، اتنے گہرے الزامات کے بعد لگانے کے بعد قطر پہ اور بڑے بڑے مطالبات کرنے کے بعد جو ہے 3.5 سال کے بعد یہ برف کیسے پگھلی اور کیا اس صلح نامہ کے پیچھے کوئی گریٹ گیم تو نہیں ہے؟ موجودہ صورتحال میں جو بھی کچھ مشرق وسطیٰ میں خصوصاً خلیج میں جو حالات نے کروٹ لی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا. جی پلیز. کہ یہ ان ممالک کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے آپس میں. ہمارے ہاں پاکستان میں اور دیگر دوسرے جو اپنا خطے ہیں وہاں مسلمان جو ہیں عموماً ان کو ایک بڑے اچھے نگاہ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں شیر و شکر ہے. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں رہا ہے اس سلسلے میں. خلیج تعاون کونسل کا اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں نا تو اس میں ہمیشہ سے سعودی عرب کو ایک یوں کہہ لیں کہ سپرمیسی حاصل رہی ہے، جس ڈومینیٹنگ پوزیشن جیسے OIC میں ہے. یس وہ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مسلم ممالک میں سفارتی سطح پہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، حرمین شریف کی وجہ سے، اس وجہ سے. لیکن اس صورتحال کو کبھی بھی قطر نے اور عمان نے کبھی تسلیم نہیں کیا سعودی عرب کی اس سپرمیسی کو. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا. ممکن ہے ہمارے یہاں اس چیز پہ زیادہ غور نہ کیا گیا ہو لیکن یہ حقیقت ہے. اس کا یہ ہوا کہ اس میں 2 گروپ بن گئے خلیج تعاون کونسل میں. ایک کی نمائندگی عمان اور قطر کرتے تھے اور دوسرا گروپ جو تھا وہ سعودی عرب کی سرکردگی میں اور باقی دیگر جس میں عرب امارات، بحرین اور اپنا یہ لوگ شامل ہیں اس میں. اس حوالے سے یہ تقسیم تو شروع سے چلی آ رہی ہے لیکن اس تقسیم نے اس قسم کی صورتحال کبھی نہیں اختیار کی کہ آپس میں جو ہے نا وہ سفارتی تعلقات اور تجارتی تعلقات اور پابندیاں یہ یہاں تک معاملات پہنچ جائیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. یہ اصل میں جس وقت شاہ عبداللہ کے بعد ملک سلیمان آئے ہیں سعودی عرب کے بادشاہ اور اس کے بعد پھر جس انداز میں بڑے عجیب و غریب معاملات ہوئے ہیں وہاں ولی عہد بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے اور آخر میں ہوتے ہوتے وہ صاحب آ گئے محمد بن سلمان جو کہ یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے اس حوالے سے. چونکہ نوجوان آدمی ہیں، نا تجربے کار ہیں اور سعودی عرب کا نظام ایسا ہے کہ وہاں آپ ایک خاص انداز تک تو بریف کر سکتے ہیں حکمرانوں کو، لازمی بات ہے ڈکٹیٹ تو اسی نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آرڈر تو کنگ کا ہی ہوتا ہے. کنگ کا ہوتا ہے. قطر نے اس سارے معاملات کو اس طرح انکاؤنٹر کیا کہ اس نے سب سے پہلے آپ ہم دیکھیں گے کہ جس زمانے میں خلیجی ریاستیں بظاہر اسرائیل کو تسلیم کرنے تھے یا اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے سخت ہچکچاہٹ کا شکار تھیں، اس وقت قطر نے بہت سموتھلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے اور اپنے وزن میں اضافہ کر دیا سیاسی طور پر. دوسرا بڑا قدم اس نے یہ اٹھا کہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر دوحہ میں بن گیا. اب یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ جو باقی خلیجی جو ریاستیں ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی، ناقابل قبول تھیں، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ چیز. تیسرا بڑا معاملہ یہ ہوا کہ وہاں الجزیرہ قائم ہو گیا میڈیا کا، جس نے کھل کے عرب ممالک اور عرب حکمرانوں خصوصاً خلیجی ریاستوں کے حکمرانوں کے اوپر کھل کے تنقید شروع کر دی ایک آزاد. اور اس بارے میں جس وقت قطر کی اپنا حکومت یا انتظامیہ سے رابطہ کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ میڈیا آزاد ہے تو ہماری کوئی قد و غن نہیں ہے ہماری جانب سے. حالانکہ قطر پہ جو پابندیاں لگائی گئی تھی اس میں جو میجر پابندیاں تھیں، ویسے تو بہت زیادہ تھی، جو میجر تھی وہ یہ تھا کہ ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہے محدود کریں، ترکی کا فوجی اڈہ بند کریں، پھر دہشت گردوں کی جو ہے وہ پشت پناہی ختم کریں اور پھر الجزیرہ چینل بند کریں. ترکی کا فوجی اڈہ جو ہے آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک چینل بند کروانے کے لیے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ترکی کا فوجی اڈہ تو بہت بعد میں بنا ہے، وہ تو بہت بعد میں آئے. جس وجہ یہ پورا امکان پیدا ہو گیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ یمن کی طرح ان کے اوپر بھی سعودی اتحاد چڑھ دوڑے گا، اس وقت
ترک فوجی جو ہے نا وہ وہاں اترے ہیں. اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ ترکی خود ایک بڑے معاشی بحران کا اس کو سامنا تھا. اس سلسلے میں قطر نے آگے بڑھ کے اس کا ساتھ دیا, ٹھیک ہے, مدد کی, بیل آؤٹ پیکیج دیا, جی ہاں بالکل اس کو دیا اور اس کو کھڑا کر دیا دوبارہ معاشی طور کے اوپر. اور دوسری طرف اس نے جو اس کا جواب یہ دیا کہ وہ اس کی جو اپنا علاقائی سلامتی تھی اس کے تحفظ کے لیے اس نے براہ راست بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوجیں اتار دیں. اب اس کا مطلب یہ تھا کہ جو قطر پہ حملہ کرتا اس نے پھر ترکی کا بھی سامنا کرنا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں, اچھا ترکی سے جو ہے نا خلیجی ریاستیں پہلے سے ہی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ الرجی ہوئی ہیں. اس کا جو ایک نیا سلسلہ اسلامی جو ایک اس کا حیثیت ہے خلافت کے حوالے سے وہ جو ابھر رہا ہے وہ ان کو اپنے لیے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس حوالے سے. اچھا, اور اس میں جو سب سے اہم پہلو یہ تھا وہ یہ تھا کہ قطر نے اخوان کی قیادت کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی تھی, ٹھیک ہے نا, اور وہ وہاں سے کھل کھلا کے اظہار خیال کرتے تھے. اب خلیجی ریاستیں ہوں یا مصر ہوں, یہاں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں تو کوئی خبر جو ہے وہ بھی میرے خیال سے 10 مراحل سے گزر کے پھر جا کے وہ میڈیا تک وہ پہنچتی ہے. تو وہاں ایسی صورتحال میں الجزیرہ کے اوپر بیٹھ کے اخوان المسلمین کے جو اپنا رہنما ہیں وہ مصر کی اور دیگر معاملات کی وہ کریں تو وہ ان کو قابل قبول نہیں تھا اس حوالے سے. تو یہ 5-7 جو معاملات تھے یہ ایسے تھے کہ جس نے اپنا باقی عرب ریاستوں کو زچ کر دیا قطر کے ساتھ. اور پھر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بین الاقوامی طور کے اوپر اپنی ایک علیحدہ انفرادیت قائم کیے ہوئے ہے کہ وہاں ادھر الجزیرہ بھی ہے, وہاں سینٹ کوم بھی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں اخوان کی قیادت بھی آ کے بیٹھ رہی ہے, وہاں اسلامی تحریکوں کے لوگ آپس میں جا کے مل رہے ہیں. چوتھا یہ کہ امریکہ کو جو افغانستان میں مار پڑی اس کی مرہم پٹی بھی دوحہ میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے یہ قطر کے لیے بڑے اعزازات تھے اور اس نے اس کو عالمی سطح پہ بڑا نمایاں کر رکھا تھا جو دیگر ریاستوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. اس لیے انہوں نے جو ہے یہ اپنا یہ انیشیٹ لیا اور ایک ایسی خبر اور ایک ایسا کوئی جو اپنا عرب امارات کے میڈیا کے اوپر چلا تھا کہ جس میں انہوں نے غالباً اخوان کے حوالے سے اور ترکی کے حوالے سے, جو کہ وہ قطر کے حکام کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا ہیک ہوا ہے اکاؤنٹ اور اس وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی, لیکن بہرحال جو جواز بنانا ہوتا ہے وہ بنایا. امریکہ کو یہ تمام حالات سوٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس نے سعودی عرب کو یمن میں بھی پھنسا دیا, اس نے سعودی عرب کو قطر میں بھی پھنسا دیا. اب یہ سارے معاملات ایسے تھے کہ اور پھر ایران کا ایک جو ہوا انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے عالم عرب کے سامنے, وہ تو ان کی بہت بڑی دکان ہے. امریکہ کا جو ویپن کمپلیکس ہے اور جو ان کی اپنا یہ بڑی بڑی اپنا اسلحہ بنانے کی کمپنیاں اور دیگر چیزیں, ان کے لیے ایک بہت بڑی وہ جو سمجھ لیں کہ کاروباری ایک کامیابی ہے ان کے لیے, کیونکہ یہ کانفلکٹ نہیں ہوں گے تو اسلحہ کون خریدے گا. بالکل. تو جیسے پاک بھارت کشیدگی اگر ختم ہوگی تو اسلحہ کون خریدے گا. یہی سارا سلسلہ ہے. جی ہاں, تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ انداز, لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3.5 برس کی انتہائی سختیوں کے باوجود قطر نے باقی کے خلیج تعاون کونسل کے جو ممالک ہیں ان کے سامنے اس نے سر نہیں جھکایا, بلکہ ان کے اعتراضات کا جواب بھی نہیں کیا, ایک مطالبہ پورا نہیں کیا, ان کے الزامات کے جواب تک نہیں دیے. بالکل. بہت انہوں نے خاموشی سے صبر سے اپنا سارا یہ, جبکہ شروع میں ان کو خاصی اپنا پریشانیاں ہوئیں, بلکہ یہ پریشانیاں یعنی ان کے میں قطر کے عموماً وہ کئی تجزیہ نگار ہیں ان کی وہ باتیں سنتا رہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں جو ہیں جو ہم پہ یہ پابندیوں کی شکل میں آئیں اس نے ہمیں اور مزید کھڑا کر دیا. سر ان کو اور مضبوط اس انداز میں کیا کہ جس وقت پابندیاں لگی تھی اس وقت قطر کے بعد اطلاعات یہ ہیں قطر کے پاس 12 جنگی جہاز تھے. جی جی. اب ان کے پاس 3.5 سال بعد ان کے پاس 250 سے زیادہ جنگی جہاز ہیں. جی ہاں. تو اب دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ وہاں ادھر تو کھانے پینے کی چیزوں کا وہ قحط پڑ گیا. بالکل. لیکن انہوں نے اس دوران میں ان پابندیوں کے دوران میں جو ذرائع اختیار کیے اس نے ان کو ایک نئے تجربے سے روشناس کرایا. اور وہ اب مکمل طور پر اگر کل کلام کو پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو قطر کو کوئی فکر نہیں اس بات کی. شروع کے جو 1.5 سال اس نے سختی میں گزارے تھے اب وہ ٹائم ان کے اوپر دوبارہ نہیں آ سکتا اس حوالے سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں سب سے زیادہ جو سکون کا سانس لیا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے پاکستان نے لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دونوں طرف کے تعلقات بہت مثالی اور بہترین ہیں. پاکستان کا قطر کے ساتھ ہر قسم کا جو تعاون ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. دوسری طرف سعودی عرب اور عرب امارات کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی
سب کے سامنے ہے. تو اس صورتحال میں چونکہ عربوں کا ایک مزاج ہے، وہ جب اپنے خلاف کسی کو کرتے ہیں یا کسی کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے تمام دوست بھی اس کے خلاف ہو جائیں. یہ عربوں کا ایک مزاج ہے، ٹھیک ہے نا. یہی توقع وہ پاکستان سے بھی کرتے تھے، یمن کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک نظام دوسرا پارلیمانی نظام ہے، یہاں ادھر کوئی آرڈر تو نہیں چلتا کہ اپنا امر الملکی نمبر اتنا جاری ہوا اور وہ نافذ ہو گیا، یہ والا کام نہیں ہے یہاں ادھر. تو اس صورتحال میں جو ہے پاکستان کو بہت زیادہ ریلیف ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربوں کی جو اپنا سعودی عرب ہے اور دیگر جو اس کے اتحادی ہیں، یہ ان کی ایک طریقے سے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اور یہ اپنا خلیج تعاون کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا، میرے نزدیک اس کا واحد ایجنڈا یہی تھا کہ اس پلیٹ فارم سے قطر کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی نے بھی ان معاملات کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس حوالے سے قطر کے ساتھ تعلقات کی بحالی سے کافی پہلے شاہ سلمان نے، سعودی عرب کے حکمران ہیں، انہوں نے اردوغان کے ساتھ فون کے اوپر بات چیت کی ہے، جس سے یہ بظاہر یہ ہمیں لگنے لگا کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی. ان کے درمیان جو ایک سرد موری یا سرد جنگ کی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، وہ بہت حد تک وہ میلٹ ہو گیا سارا معاملہ. جب وہ سارا یہ نیچے آیا تب اس کا دوسرا قدم یہ تھا کہ اس میں وہ قطر کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے. اب جب یہ سارے معاملات ہوئے، اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں ایک مصر کا سیاسی طور کے اوپر زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اخوان المسلمین ان کی قیادت، جو اب ان کو ترکی میں پاسپورٹ بھی دے دیے گئے ہیں، حماس کی قیادت کو بھی، اور ان کو بھی، تاکہ ان کی سفری پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکیں ان کے اوپر اور وہ ایزیلی موو کر سکیں. تو مصر کو اس میں سب سے زیادہ دھچکا لگا ہے. اس کے بعد عرب امارات کو اس میں سب سے زیادہ دھچکا لگا. کو کہا جاتا ہے کہ سارے معاملے میں ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ اماراتی حکام تھے. اچھا انیس الرحمان صاحب، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس سارے صلح نامے میں کویت نے جو ہے وہ بڑا وائٹل رول ادا کیا ہے اس عرب اتحاد اور قطر کی صلح کے اس میں. تو ہمارے ساتھ کویت سے بڑے پرومیننٹ اسلامک اسکالر ڈاکٹر ارشد محسن صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آئیے ان سے بھی اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کویت کا کیا رول رہا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سعودی اتحاد اور قطر کے درمیان جو تعلقات کی بحالی والا یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کویت نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو اس پروگرام زمانہ گواہ ہے کہ اہل کرم اور مخلصین کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ خلیجی ممالک کے سیاسی امور اور یہاں کے حالات حاضرہ پر میری رائے لی جائے. اور اب جب یہ رائے طلب کر لی گئی ہے تو میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ 2 دہائیوں کی میری کویت اور خلیجی ممالک کے اندر سکونت پذیری اور یہاں کے تعلیمی، تدریسی، تربیتی اور معاشرتی سرگرمیوں کی وجہ سے خلیجی عربی معاشرے کے جن حقائق سے میں آشنا ہوا ہوں، ان باتوں کو اس چینل کے معزز مشاہدین اور سامعین کے ساتھ شیئر کیا جائے. آپ کا یہ سوال تھا کہ قطر اور سعودی عرب کے مابین ہوئے حالیہ مصالحت میں کویت کا کیا کردار رہا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں وسیم صاحب کہ قطر پہ لگی اس اقتصادی اور دیگر پابندیوں کے سلسلے میں کویت کا موقف شروع سے ہی بالکل واضح رہا ہے. اس واقعے کے پہلے دن سے ہی کویت کی یہ کوشش رہی کہ آپسی رنجش ختم ہو جائے اور چیزیں بالکل نارمل ہو جائیں. اور میری سمجھ کے مطابق ان کی اس جد و جہد کے پیچھے یہ قرآنی آیات کار فرما رہیں. وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. کہ مومن تو ہوتے ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس 2 بھائیوں کے بیچ صلح کرا دیا کرو
اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فاصلحوا بین اخویکم کہ اس ربانی حکم کی کویت کے سابق امیر جناب شیخ صباح الاحمد الصباح رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت سے تعمیل کرنے کی کوشش کی، اور قطر پہ لگی سیاسی اور اقتصادی اور تجارتی اور دیگر پابندیوں کے معاملے میں پہلے دن سے ہی وہ بجانب صلح بہت متحرک ہو گئے، اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان کی ایک کوشش رہی کہ دو برادر اسلامی عربی ممالک کے بیچ صلح کلی ہو جائے۔ آپ لوگوں کو یہ بات شاید پہلی بار معلوم ہوگی کہ قطر اور سعودی کی مصالحت کے سلسلے میں سابق امیر جناب شیخ صباح الاحمد الصباح رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں حالت صیام میں دورہ کیا کرتے تھے، اور ان کے رحلت فرما جانے کے بعد کویت کے موجودہ امیر جناب شیخ نواف الاحمد الصباح حفظہ اللہ نے بھی بدستور اس مصالحت کی اس کوشش کو جاری رکھا، اور ان کی اس جد و جہد کی سیریسنس کو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ کویت کے فارن منسٹر جناب شیخ احمد ناصر الصباح کو بذات خود قطر اور سعودی عرب کا ایک دن میں 4 بار دورہ کرنا پڑا ہے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر 4 سفر انہوں نے کیا ہے اس مصالحت کو لے کے، اور الحمدللہ ان حضرات کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک یعنی فائنل ڈیٹینٹ تک پہنچ گیا الحمدللہ، اور ہونا بھی یہی تھا کیونکہ یہ کوئی دشمنی اور قتال کا معاملہ تو تھا نہیں، یہ تو تفرقہ کسی نے ڈالا ہوا تھا، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تفرقہ کس نے ڈالا تھا، لیکن یہ مفسدین غالباً ایک بات نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جو خلیج کا خطہ ہے، یہاں کی عوام کا، ہر ملک کا، خلیج کے تمام ممالک کی عوام کا صرف ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ خلیجنا واحد و شعبنا واحد، کہ جو ہمارا خلیج ہے وہ ایک ہے اور ہم سب ایک قوم ہیں۔ تو بہت دنوں تک یہ تفرقہ باقی نہیں رہ سکتا تھا، اور صرف خلیج ہی کیوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کفر کی ملت متحد ہو گئی ہے، وقت آ گیا ہے کہ تمام اسلامک ممالک بھی ایک امت کی طرح متحد ہو جائیں، اور اگر کوئی تنازع باقی رہا تو ہمارے لیے حالات بہت چیلنجنگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ارشد محسن صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ انیس الرحمان صاحب، آپ نے ڈاکٹر ارشد محسن صاحب کی گفتگو سنی، اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے کویت کا رول بتایا ہے صلح نامے میں، کیا فرمائیں گے آپ اس میں؟ وسیم صاحب، میں چونکہ ترکی کا ذکر کر کے کویت کے طرف آنا چاہتا تھا، کیونکہ کویت کا بھی ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے اس سلسلے میں، بلکہ انتہائی میں تو اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں سارے معاملے کو، جو کویت کے سابق مرحوم امیر جو ہیں شیخ احمد الصباح، وہ اس سلسلے میں جس انداز میں متحرک رہے ہیں، اور پھر جس طرح موجودہ امیر کے کویت شیخ نواف الصباح جو ہیں، وہ جس انداز میں وہاں ادھر گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ابھی میڈیا میں وہ نہیں سامنے لائے گئے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے جو ضامین ہیں وہ کویت کے امیری اس سلسلے میں ان تمام ملکوں کے یہاں درمیان تک بنے ہیں۔ اطلاعات تو یہ ہیں کہ یہ جو صلح نامے کی بریکنگ نیوز ہے، جی جی جی، یہ بھی ایک دن پہلے جی سی سی کے اجلاس سے ایک دن پہلے کویت کے وزیر خارجہ نے دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ اس اجلاس کا جو جی سی سی کا اجلاس ہوا ہے، اس کا واحد اور بنیادی ایجنڈا ہی یہی اعلان تھا۔ یہ چونکہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے خلیج کی صورتحال میں، اور اس سلسلے میں میں آپ سے یہ عرض کرتا رہوں کہ ماضی میں جس وقت کویت سرتوڑ کوشش کر رہا تھا کہ یہ آپس کا نفاق ان کا ختم ہو جائے، تو بعض عرب میڈیا والے جو ہیں، مثلا میڈیا چینلز وغیرہ میں اور پرنٹنگ میڈیا میں کویت اور اس کے حکام کا مذاق اڑایا گیا اس سلسلے میں۔ ہاں جی، یہاں تک آیا، اور پھر یہ ہے کہ کویت کے وزیر خارجہ نے ایک بڑے مدبرانہ انداز میں اس چیز کا جواب دیا ہے، اعتراض بھی ہے، اس میں بہت سارے اپنا
خلیجی ممالک کے اس زمانے میں جو بہت زیادہ اپنے آپ کو اوپر سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ قطر کو گھٹنوں ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے اپنے سامنے. اور کیونکہ کویت کی جو یہ سرگرمیاں ہیں صلح کی مصالحت کی یہ روز اول سے جاری ہیں, لیکن وہ چونکہ زیادہ تر دیگر خلیجی ممالک کا میڈیا حاوی رہا ہے اس سارے معاملے میں, تو ان چیزوں کو سامنے لے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کویت کی جو سرگرمیاں ہیں وہ سامنے آتی چلی گئیں, اور اس میں کویت کو اس قسم کی کڑوی کسیلی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے اس تمام حالات میں. لیکن آخر میں میں پھر یہی کہوں گا کہ کویت کا موقف ہی کامیاب ہوا, اور الحمدللہ یہ تنازع جو ہے یہ بڑی حد تک جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے آپس میں, اور آئندہ بھی امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ دوبارہ شاید یہ اس طرح سر نہ اٹھائے. اس حوالے سے ایک دوسرے آسپیکٹ پہ بھی رضا الحق صاحب کی رائے لیتے ہیں. رضا الحق صاحب, یہ جو سعودی اتحاد اور قطر کے مابین جو ہے تعلقات کی بحالی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں کوئی امریکی یا اسرائیلی ڈکٹیشن یا ان کی کچھ سیاسی چال, یا پھر جو بائیڈن کے نئے صدر بننے کے حوالے سے یہ ان کا کوئی ایک سیاسی نیا کوئی چال تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک دم جو ہے 3.5 سال کے اتنے گہرے سنگین قسم کے الزامات لگنے کے بعد, اور پھر اس نے تو کوئی اس کو اوبے نہیں کیا, ان کی باتیں مانی نہیں ہیں قطر نے, تو پھر صلح بھی ہو گئی ہے. تو اپیرنٹلی ویسے آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی چال ہے یا امریکی ڈکٹیشن ہے, اور اس پہ فتح کس کی ہوئی ہے, سعودی اتحاد کی یا قطر کی؟ جی وسیم صاحب, جیسا کہ انیس الرحمان صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو ہمارے سامنے رکھا کہ اس کے محرکات کیا تھے, آن دا گراؤنڈ سچویشن کیا تھی, اور اس ڈیل کے پیچھے کیا چیزیں جو تھی کار فرما تھیں, اور پھر ڈاکٹر ارشد محسن صاحب نے بھی اس کی ڈیٹیل بتائی کہ کویت کا اس پورے سچویشن میں کیا رول تھا. اسی چیز کو پک کرتے ہوئے میں ایک دوسرے اینگل کے ساتھ بھی بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ تصویر کا دونوں رخسان میں آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس میں فائدہ یا جیت جو ہے وہ قطر یا سعودی عرب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کی ہوئی ہے, اور اس کی میں ریزنز دینا چاہتا ہوں. ٹھیک, ایک تو پہلی بات یہ ہے الجزیرہ جو ہے وہ اس وقت فاکس کی اونرشپ ہے. الجزیرہ وہ الجزیرہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں قطر کا الجزیرہ ہوا کرتا تھا. اس کا آخری بندہ کھڑا تھا پل کے اوپر, اور اسرائیلی جہاز نے آ کے اس ایریا کے اندر وہاں پہ بمباری کر کے اس کو ہلاک کر دیا. تو اس کے بعد فاکس نے لے لیا, اور فاکس کس کا ہے؟ روپرٹ مرڈوخ کا, اور یہ ان 4 بڑے نیوز نیٹ ورکس میں سے ہے جو کہ زائنسٹ کنٹرولڈ نیٹ ورکس ہیں. خبر وہی جاتی ہے سامنے جو کہ اسرائیل اور امریکن یا یہودی لابی چاہتی ہے کہ وہ سامنے جائے. پہلی بات تو یہ. دوسرا, میرے پاس یہ علولہ ڈیکلریشن جو ہے سامنے پڑا ہوا ہے, اس کے کچھ شکات, کچھ تو نارمل شکات ہیں جو کہ ہوا کرتی ہیں ایک عام کسی بھی سمٹ کے اجلاس کے بعد, کووڈ سے ریلیٹڈ, آپس میں اچھے تعلقات بڑھانے سے ریلیٹڈ, جی سی سی اور ایجپٹ کے معاملات ٹھیک کرنے سے ریلیٹڈ, G20 معاملات میں سعودی عرب جو اس میں حالیہ آپ کو علم میں ہوگا اجلاس ہوا تھا G20 کا بھی, اور اس کے اندر سعودی عرب نے جو رول پلے کیا, اور اس میں بھی ایک مسلم یہ جو گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے, خاص طور پہ 6 ممالک ہیں اس میں عرب ممالک, اور ان کو کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, یورپین یونین کے طرز پہ ایک بات بنانے کی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ خدشات پیدا کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سول سوسائٹی کا بہت زیادہ نام اس میں لیا گیا ہے اس ڈکلیریشن میں, اور سول سوسائٹی کیا ہے؟ وہ NGOs ہوتی ہیں. ساتھ یہ کہ امپاورمنٹ آف ویمن کے نام سے محمد بن سلمان اس وقت کیا کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, سب کے علم میں ہے, وہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے دنیا کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ اسکول کریکولم کو اپ گریڈ کیا جائے گا, اور یہ ایک بہت زیادہ خدشے والی بات ہے, کیونکہ یہ بات پہلے بھی سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ سعودی عرب کے اندر یہ تو باقاعدہ ان کا ایک, آپ کو یاد ہوگا یہ جو مائک پومپیو سے پہلے جو امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوا کرتا تھا جم میٹس, اور پھر ان کے وائس پریزیڈنٹ جو مائک پینس, اس نے بھی کہا تھا کہ اب سعودی عرب کا کریکولم تو واشنگٹن سے آیا کرے گا. آن ریکارڈ ہیں یہ بات کہتے ہوئے. اور جیسا کہ انیس الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ آپس میں جب تک اس علاقے کے اندر خلیج نہیں ہوگی ممالک میں,
اس وقت تک ان کا اسلحہ, ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ اسلحہ کیسے بیچیں گے؟ آن ریکارڈ ہے نا, وہ کہہ چکے ہیں نا کہ صرف کہہ نہیں چکے, 2 ہفتے ہمارے بغیر نہیں گزار سکتے. صرف یہی نہیں, وہ تو باقاعدہ گیا تھا, وزٹ کیا تھا, وہاں جا کے اپنے نقشے دکھاتا رہا تھا کہ یہ 50 بلین کا اسلحہ میں بیچ رہا ہوں سعودی عرب میں بیٹھ کر. بالکل ایسے. اچھا سوال یہ, پھر جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کی ایک بات کی گئی جو کہ بظاہر تو بہت اچھی بات نظر آتی ہے, لیکن ان ریالٹی وہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے وہ نہ تو دشمنان اسلام کے خلاف ہے جو ہمیں ابھی نظر آتا ہے, وہ یا تو یوز ہوتا ہے یمن میں لوگوں کے اگینسٹ بظاہر جو ہمیں ابھی دکھائی دیتا ہے, اور یا پھر ایز اے تھریٹ یوز ہوتا ہے جب کبھی امریکہ, وہ پیچھے اس کے امریکہ ہی ہوتا ہے یا اسرائیل ہوتا ہے, وہ ایران کا ہوا کھڑا کرتا ہے جس طرح انیس الرحمان صاحب فرما رہے تھے, تو پھر وہاں پہ وہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ میں زیادہ کشیدگی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر سب سے جو زیادہ ریڈ فلیگ جو جس نے ریز کیا وہ تھا نام الاولا کا, الحجر بھی کہہ سکتے ہیں, مدائن صالح بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ, اور یہ قرآن پاک کے اندر تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود ہے وہ جس علاقے میں رہا کرتی تھی وہاں پہ یہ GCC 41st اس کی کانفرنس جو ہے وہاں پہ منعقد ہوئی ہے, سمٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اب قرآن پاک کے اندر بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ کے مکہ میں ہوا کرتی تھی, ہاں جی مکہ میں ہوا کرتی تھی, مکہ, جدہ, ریاض, یہ بڑے شہر ہیں نا, ان کو چھوڑ کے یہ ایسے علاقے میں ہوئی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہوا ہے, اور جس کے بارے میں قرآن پاک میں تو خیر بہت سارے مقامات پہ ذکر ہے اس کا عذاب کا. حضرت صالح علیہ السلام پورا واقعہ وہ اونٹنی کا معجزے کے طور پہ سامنے آئی, انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کا, اور پھر ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی, اور ان 3 دن کے بعد ایک چنگھاڑ آئی, ایک چینخ آئی, اور وہ لوگ ایسے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں, ان کے محل جو. اچھا ان کی خاص بات یہ قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنایا کرتے تھے. ابھی میں اس طرف بعد میں آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو وہاں سے تیزی سے گزر جانا چاہیے, اور آپ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے سے ایک مہم کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ علیہم الرضوان آ رہے تھے اور تیزی سے گزر گئے, اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے. 2008 میں سعودی عرب کے ساتھ, سعودی عرب نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر اس کو سعودی عرب کی پہلی UN ہیریٹیج سائٹ قرار دیا, اس شہر کو. یہاں پہ 2019 میں باقاعدہ فیسٹیول ہوا 8 دنوں کا. ابھی بھی آپ ان کی جو سعودی عرب کی ٹورزم کی جو منسٹری ہے وہاں پہ جائیں تو وہ آپ کو وہاں پہ پیکج ملتا ہے کہ آپ ہاٹ ایئر بلون پہ جائیں گے, آپ کو وزٹ کرایا جائے گا مدائن صالح کا, آپ کو وہ بلڈنگز دکھائی جائیں گی جس کا پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ کیونکہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ لوگ تو نہیں تھے, ایسا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا, اور وہ تراش تراش کے بلڈنگز میں رہ جاتی تھی, بڑی بڑی بلڈنگز کے جو ہے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے, قطع نظر اس سے کہ وہ کس مقصد کے لیے بلائی گئی. جو جگہ منتخب کی گئی وہ انتہائی غیر مناسب جگہ ہے, اور اس کی 2 ریزنز میرے سامنے نظر آتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی ریزن ہو نہیں سکتی. ایک تو یہ کہ اس وقت مسلمان جو ہے, آپ کو پتہ ہے اٹلی میں ایک بڑا مشہور شہر ہے پومپئی, وہاں پہ ماؤنٹ وسوویس جو ہے وہ ایک پہاڑ تھا, آتش وہاں پھٹا, اور اس سے لوگ جہاں تھے جس طرح تھے اسی طرح ہی ہنوز ہو گئے وہ, اور وہ آج بھی اس وقت وہاں پہ موجود ہے. اور کیونکہ وہ سیکولر گاڈلیس ورلڈ ہے, وہ یہ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عذاب آیا تھا, وہ کہتے ہیں ایک بس آتش آیا تھا اور لوگ اس طرح سے بس وہاں پہ ہنود ہو گئے اور وہاں وزٹ کرنے جاتے ہیں. یہ تو ایک سائڈ آف دا اسٹوری ہے. لیکن دوسری سائڈ آف دا اسٹوری جس سے عرب حکمرانوں کو ہمارے اور تمام مسلمانوں کو بچ کے رہنا چاہیے وہ ہیں جو یہ ایونجلسٹ ہیں نا, اور خاص طور پہ پھر یہ جو یہودی ہیں اسرائیل کے, یہ جانتے ہیں بالکل اس طرح جس طرح شیطان جو تھا نا, اس نے جب راندہ درگاہ ہو گیا تو اس نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں جو تیرے اس راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں نا ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے راث آف اللہ تعالیٰ کے عذاب کو انووک کریں, اور ایک ایسی جگہ جو کہ عذاب جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا آ چکا ہوا ہے وہاں پہ منعقد کر کے یہ کانفرنس
یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے. خیر اس میں جو بھی سامنے چیزیں آئیں جو بھی نہیں آئیں، اسرائیل نے تو اپنے حملے بند نہیں کیے. اس نے تو ریسنٹلی یہ شام پہ حملہ کیا اور ابھی کتنی جو زیادہ حملہ کیا ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی. 57 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں. غزہ پہ وہ روز حملہ کرتا ہے، میڈیا رپورٹ کرے یا نہ کرے، بعض مرتبہ کرتا ہے بعض مرتبہ نہیں کرتا. اور غزہ تو اوپن ایئر جیل ہے پوری دنیا میں پوری سب سے اوپن ایئر بڑی. جیل، اور اس کے باوجود وہ حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ایک ہیومن شیلڈز بناتا ہے حماس. اور بہرحال اس طرح اسرائیل کی تو بات ہی آپ چھوڑے نا کہ وہ کہاں کہاں اور کس طرح ظلم کرتا ہے. تو میرا جو پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اس میں دیکھیں فائدہ عرب ممالک کو اکٹھے ہونے کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ اس میں فائدہ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل زیادہ اٹھا لیں گے. اچھا ویسے جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ اپیرنٹلی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ قطر اور سعودی اتحاد کا یہ جو سارا یہ ڈرامہ جو تھا یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل تھا؟ یہ آپ کو ایسے نہیں فیل ہو رہا کہ دیکھیں پہلے انہوں نے اسٹک دکھائی ہے، پابندیاں لگائی ہیں، الزامات لگائے ہیں، 3.5 سال بعد اگر قطر نے ان کو بالکل لفٹ نہیں کرائی تو اب صلح کے نام پہ اس کو کیرٹ دکھائی جا رہی ہے، اب اس کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، نئی سے نئی اسکیمیں اس کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. تو یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل نہیں لگ رہا آپ کو؟ جیسا کہ بڑی مختصر سی بات کروں گا، جیسا کہ انیس الرحمان صاحب نے فرمایا کہ عرب ہسٹری کو آپ دیکھیں تو شروع سے ہی اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہی رہی ہے. اچھا انیس الرحمان صاحب پروگرام کے آخر میں بالکل مختصراً یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی رضا اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس ساری گیم میں جو فائدہ ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو ہوا ہے، آپ کو اپیرنٹلی یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل نہیں لگ رہا کہ پچھلے 3.5 سال میں قطر کے خلاف سنگین قسم کے الزامات، بڑے ہی زبردست قسم کے پابندیاں اس پہ لگائی گئیں، اگر قطر نے جو ہے وہ ان کو لفٹ نہیں کرائی اور کوئی بھی حکم ماننے سے انکار کیا تو اب ایک صلح نامے کے طور پہ جو ہے اب اس کو کیرٹ دکھائی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل نہیں ہے سیدھا سیدھا؟ نہیں بالکل اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے عموماً. لیکن اس سلسلے میں آپ سے صرف ایک بات عرض کروں گا مختصراً، وہ یہ ہے کہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل جب جس فریق کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمیاں ہوتی ہیں، تو وہ ایک طریقے سے لالچ دینے والی بات ہوتی ہے نا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ قطر کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا نہ دفاع کمزور ہے سینٹکوم اور ترکی کی وجہ سے، نہ اس کی اقتصادیات کمزور ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بڑے واضح انداز میں قطر کی فتح ہے. شاید سب سے بڑا گیس ہاں جی پروڈیوسر وہ کنٹری ہے. یہ قطر کی بہت بڑی فتح ہے. امریکہ کی اور اسرائیل کی جہاں تک بات ہے تو وہ میں بس مختصراً اتنا عرض کر دوں کہ آنے والا جو ٹینور ہے یا ایرا جو ہے وہ بیسیکلی رشیا کے گرد جو ہے وہ ایک گھیرے کو سخت کرنے والا ہے. اسی سلسلے میں جو بائیڈن آ رہا ہے وائٹ ہاؤس میں، ٹھیک ہے نا. وہاں کچھ بھی ہو یہ سارے کھیل تماشے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام کی تمام صورتحال وہاں کے ڈومیسٹک داخلی معاملات کے حوالے سے، اس میں خارجی معاملات کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ کبھی پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں اس قسم کی، وہ ایز اٹ از چلتی ہیں. ہاں وہ ایز اٹ از ہی چلتی ہیں. ٹھیک ہے نا، چہرے بدلتے رہتے ہیں وہ جو بھی کچھ ہے. تو آنے والا جو دور ہے جو ایک بڑی اپنا جنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ آہستہ آہستہ کم ہونا ہے اور اسرائیل کا آہستہ آہستہ بڑھنا ہے مزید زیادہ. ٹھیک ہے نا. اور اس سارے سلسلے میں مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک کا بڑا اہم کردار ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، جس انداز میں وہ یہ چل رہے ہیں. تو اس طرح کے وہ صلح کے جو پیکٹس ہیں وہ کر کے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں اسرائیل. دیکھا نا کہ دونوں فریق جو جی سی سی کے دونوں فریق ہیں وہ ہیں تو انہی کے حوالی. ٹھیک ہے نا. تو وہ اب اپنے حواریوں کو جو ہے نا وہ ان کی جو ہے صف بندی کر رہے ہیں ایک نئے طریقے کے ساتھ. اور کیونکہ معاملہ ہے چائنا کا اور رشیا کا. چائنا کے ساتھ بڑی جنگ جو ان کو نظر آ رہی ہے تیار کھڑی ہوئی ہے وہ افریقہ میں کھڑی ہوئی ہے. دوسری جانب ترکی جو ہے افریقہ میں پینیٹریٹ کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. لیبیا میں وہ اپنی فوج لے آیا ہے. سوڈان کے جو ہے اپنا پورٹ جو ہے وہ اس نے اپنا لیز پہ لے لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیبیا اور یہ اپنا چائنا کے جو معاملات ہیں یہ تمام چیزیں فیسیلیٹیٹ ہوں گی رشیا کو مستقبل میں جا کے. ٹھیک ہے نا، جس وقت ایک بڑا ایک مار کا سرگرد ہوگا. تو یہ بنیادی طور کے اوپر آپس میں جو ہے نا یہ صفیں درست کر رہے ہیں. وہاں واشنگٹن میں بھی صفیں درست ہو رہی ہیں، بڑی گریڈ گیم کے لیے ہو رہی ہیں. اس گریڈ گیم کا سامنا جو ہے وہ بچکانہ حرکتیں کرنے والا ٹرمپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. اس سے جو میں نے عرض کیا جو کام لینا تھا وہ انہوں نے لے لیا.
بائیڈن کا چونکہ بہت پرانا پس منظر ہے سیاسی، وہ 70 سے سینٹ کا ممبر چلا آ رہا ہے. ٹرمپ کا تو وہ پس منظر نہیں ہے، وہ تو ایک تاجر ہے، دکاندار ہے، بزنس مین ہے. جو بائیڈن جو ہے وہ اپنا یوں جس طرح کیریئر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیریئر پولیٹیشین ہے، اور اس کو تمام دنیا کے تمام خطوں میں کام کرنے کا تجربہ حاصل ہے. وہ رشیا کو بھی جانتا ہے، وہ چائنا کو بھی جانتا ہے، وہ پاکستان کو بھی جانتا ہے، انڈیا پاکستان جنوبی ایشیا کو بھی جانتا ہے، وہ مشرق وسطیٰ کو بھی جانتا ہے. بالکل صحیح. تو اس وقت امریکہ کو ضرورت ہے، یا عالمی صہیونی دجالی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بائیڈن جیسے شخص کی ضرورت ہے، جو اتنی عمر میں اس کو اٹھا کے، وہ بہت عمر رسیدہ شخص ہے، اس کو لایا گیا وہاں. کوئی اور بھی آ سکتا تھا لیکن اس کو لایا گیا ہے وہاں. تو میں آپ سے صرف یہی عرض کروں گا کہ یہ سارا ایک پری پلان سارے معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ خلیجی ممالک کی جو بچکانہ حرکتیں ہیں، اس نے عربوں کو بھی ایک طریقے سے مجموعی طور پہ رسوا کیا، اور مسلمانوں کو بھی رسوائی کا سامان انہوں نے کیا. یہ میں کہہ سکتا ہوں. انیس الرحمان صاحب، جناب رضا الحق صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.